السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، صباح الخیر، اللہ آپ کا دن اچھا کرے۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ، ہمیشہ یہی جملہ کہنا چاہیے، الحمدللہ علی کل حال۔ اللہ آپ کو ہر حال میں اچھا رکھے۔ اللہ تیرا شکر ہے میں ہر حال میں اچھی ہوں، وہ جس حال میں رکھے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، شاد و آباد رکھے، گناہوں سے دور، نیکیوں سے قریب رکھے۔ وہ کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں سے لے جس سے وہ اور اس کے حبیب خوش ہوتے ہوں، اور ان کاموں سے بچائے جس سے وہ اور اس کے حبیب ناراض ہوتے ہوں۔ ماشاءاللہ پیارے بچوں، ہم جو ہے فضل الصدق پڑھ رہے تھے کہ ابتدائی کچھ اس کے بارے میں ہم جانیں۔ اب آئیے صاحب لیسن کی طرف، کہ اس کے اندر جو اصل بات ہے وہ بات یہ تھی کہ سچائی کی فضیلت، سچ بولنے کا کیا معاملہ ہے۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، چلیے سٹارٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ آئیے بچوں، تو جو ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو معاملہ چل رہا تھا، وہ سبق ہم پڑھ رہے تھے کہ یہاں پہ جو ہے نا، آپ اپنی والدہ سے اجازت لے کر، آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو اجازت دی اور جانے سے پہلے نصیحت فرمائی۔ ایک مرتبہ آپ غور فکر سے سن لیں پھر، یا بنیا لا تکذب فی حال من الاحوال، اے میرے لخت جگر نور نظر، آپ مجھ سے جدا تو ہو رہے ہیں، میں آپ کو ایک نصیحت کرتی ہوں کہ کبھی کسی حال میں جھوٹ نہیں بولنا۔ لأن اللہ، پھر اس کی وجہ تسمیہ بتا دی، لأن اللہ لعن الکاذبین، اللہ جھوٹوں سے محبت نہیں کرتا، جھوٹوں کو پسند نہیں فرماتا، لعنت ہے اس کی۔ فالزم الصدق دائما، اور آپ نے فرمایا یاد رکھ لو، لازم ہے تم پہ کہ تم ہمیشہ سچ بولنا۔ فوعدہا، آپ نے اپنی والدہ محترمہ سے وعدہ کیا، باللزوم الصدق والوفاء بعہدہا، میں امی جان آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کسی حال میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ فلاحقوا بقافلۃ ذاہبۃ الی بغداد، تو اس زمانے میں جس طرح سے ہم کوئی یہاں سے کہیں دور جاتے ہیں تو بس وغیرہ جیسا ہوتی ہے، بس میں 50 آدمی سوار ہوتے ہیں، اسی طرح سے اس زمانے میں قافلے نکلتے تھے، اونٹوں پہ گھوڑوں پہ لوگ جاتے تھے، تو قافلے میں بھی ایسے 40 50 100 آدمی ایک ساتھ، کدھر جا رہے ہیں صاحب، سب جگہ جمع ہو کے ہم ادھر بغداد جا رہے ہیں، چلیے صاحب چلیں گے، ایک قافلے کے طور پہ۔ اس سے جو ہے جان کی، مال کی، عزت کی حفاظت کے لیے یہ عمل کیا جاتا تھا۔ تو ایک قافلہ نکلا، تو جو ہے اس قافلے میں حضرت ساتھ ہو گئے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ فصارت القافلۃ بعیدۃ عن الجیلان، اور جیلان جو گاؤں، جو ڈسٹرکٹ تھا، وہاں سے قافلہ آگے نکل گیا۔ ودخلت فی الغابہ، اور جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں شہر سے باہر جا رہے ہیں کدھر بھی، اب محبوب نگر کی طرف نکلے تو جیسے ہی سٹی پار ہوتے ہیں جنگل جیسا نظر آتا ہے، جھاڑا وغیرہ یہ وہ، پھر تھوڑے دن کے بعد پھر ایک گاؤں، پھر آگے گئے تو پھر جنگل، پھر ایک گاؤں، اس طرح سے ہم شہر تک پہنچ جاتے ہیں۔ محبوب نگر ڈسٹرکٹ پہنچ گئے، بامبے پہنچ گئے، دلی پہنچ گئے، دلی سے یہاں سے حیدرآباد سے دلی گئے تک بے شمار چھوٹے گاؤں جنگل آپ کو ملیں گے۔ تو اس طرح سے جیلان سے جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نکلے تو بیچ میں جب جیلان سے دور ہو گئے اور ایک جنگل میں داخل ہو گئے۔ وحجم اللصوص على القافلة ونهبوا اموالهم وجالسوا الى الولد وسأله، اور ہوا کیا کہ لص، جو اس کا پلورل آتا ہے لصوص، ڈاکو، رابرس،
جو ہے اس قافلے پہ حملہ کر دیے اور سب کا مال لوٹنے لگے۔ جاء لص الی ولدی، اور ایک ڈاکو آپ کے پاس آیا اور آپ سے سوال کیا، اللص هل عندك مال، هل عندك مال، اور اس نے کہا کہ کیا تمہارے پاس مال وغیرہ ہے؟ کہ آپ دیکھو، آپ نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمیشہ سچ بولیں گے، اور آپ سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ کے پاس پیسے ہیں، مال ہے؟ الولد نعم عندی، آپ نے فرمایا ہاں ہیں میرے پاس۔ کیا کتنے ہیں؟ سب 40 دینارا، 40 سونے کے سکے ہیں۔ فظن اللص انہ یسخر منہ، وہ ڈاکو ہے، ڈاکو کا کام لوٹنا ہے، عام طور سے ہم کیا کرتے ہیں معلوم ہے، چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں ہے میرے پاس، رکھ کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے بولتے ہیں، ہم رکھ لے کے پیچھے ہاتھ میں نہیں ہے میرے پاس، نہیں ہے میرے پاس بولتے ہیں۔ مگر اب دیکھیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، اب اکثر دیکھے ہوں گے گھروں میں کیا ہوتا ہے، بسا اوقات گھر میں 2-3 بھائیاں ہیں، بہنیں ہیں، چھوٹے ہیں سب، تو کسی کو ایک 5 روپے دے دیے، دے کے بولتے دیکھو چھوٹے بھائی کو بولو تم چھپا لو، اب انہیں کرتے ان پہ چھپا لے کے، کیا تمہارے کو دیے؟ نہیں دیے میرے کو، نہیں ہے میرے پاس، بلکہ بچے ایسا کرتے۔ تو ہم بچپنے سے جو ان کو بول رہے ہیں جھوٹ بولنے کی عادت ڈال دیے۔ لیکن دیکھیے قربان جائیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں پر کہ آپ نے اپنے بیٹے کو کیسی نصیحت فرمائی، اس کا اثر بھی دیکھیے، پھر اس کا اثر بھی دیکھیے کہ آپ جو ہے جب ڈاکو آ کے آپ سے پوچھنے لگا هل عندك مال، تو آپ نے فرمایا نعم عندی 40 دینار، میرے پاس 40 سونے کے سکے ہیں صاحب۔ تو وہ ڈاکو یہ سمجھا کہ بچہ مذاق کر رہا ہے۔ یہ لفظ یاد لیجئے، یسخر، قرآن میں بھی ایک لفظ آیا ہے، اللہ لا یستحزی، مذاق کرنا، اللہ مذاق نہیں کرتا صاحب، مذاق کرنا جو ہے اللہ کی شان نہیں ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ اللہ کی، اور کسی نے ایسے ہی اس بات پہ مذاق کیا جیسا اللہ مذاق نہیں کرتا۔ تو اسی طرح سے ایک یہودی جو ہے، ایک واقعہ اس ضمن ہے، اس کا نہیں اٹیچ نہیں ہے، کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ وہ کون سا کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں اللہ نہیں کر سکتا، وہ کون سا کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں اللہ نہیں کر سکتا؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ اللہ خواب نہیں دیکھتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام میں فرما دیا ہے کہ ولا نوم، اللہ سوتا نہیں ہے، اس کو جو ہے جب وہ سوتا نہیں ہے تو خواب دیکھنے کا تو سوال ہی نہیں، تو اللہ جو ہے خواب نہیں دیکھتا۔ تو دیکھیں آپ، تو جو ہے اس طرح سے کہ مذاق بھی کرنا اللہ کی صفت میں سے نہیں ہے، اللہ کی صفت میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا وہ بچے نے کہا کہ وہ ڈاکو سمجھا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں۔ فجاء الیہ لص آخر یسأل نفس السؤال فاجاب الولد بنفسی الجواب وقع اللصوص فی شک فاخذوه الى رئیسهم فاسألهم رئیسهم۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ دوسرا بھی آیا، آ کے پوچھا تو آپ نے سیدھا ویسے ہی جواب دے دیا، تو وہ دوسرا والا کیا کرا، یہ بچے کو پکڑ کے بڑے کے پاس لے گیا، رئیس جو ان کا چیف تھا۔ تو دیکھو بیٹا، جو چیف ہوتے ہیں، آپ کے امی بابا ہیں، آپ کے گھر کے چیف ہیں، آپ کے پرنسپل صاحب ہیں، کالج کے چیف ہیں، ہاں، آپ کے جو ہے کمشنر ہیں، یہاں کے جو ہے جتنے بھی پولیس والے ان کے چیف ہیں۔ اس طرح سے جو بڑا ہوتا ہے اس کی ایک تھرڈ آئی بھی ہوتی ہے، وہ جو ہے آگے کا دیکھتا ہے۔ تو جیسے ہی آپ سے سب نے پوچھا کہاں پیسے ہے، کیا بتا ہے، بولے آپ، لیکن کسی نے بھی یہی نہیں پوچھا کہ کہاں ہے بول کے۔ تو جیسے ہی وہ رئیس کے پاس لے گئے، بڑے ڈاکو کے پاس، وہ ڈاکو کا جو سردار تھا، سردار کے پاس لے کے گئے۔ سردار کے پاس لے جانے کے بعد اس نے کہا کہ کیا یہ بچے کو پکڑ کے لائے؟ بولے صاحب یہ جو ہے کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس مال ہے۔ تو ہاں کیا بچے کیا ہے؟ بولے تمہارے پاس پیسے مال ہے؟ بولے ہاں ہے۔ بولے کہاں ہیں؟ تو بولے میری والدہ جو ہے میرے شرٹ کے بغل میں سی کر رکھی ہیں۔ تو آپ کا شرٹ نکالا گیا، نکالنے کے بعد دیکھے تو جو ہے برابر آپ کے پاس سے 40 سونے کے سکے نکلے۔ تو اب وہ جو ڈاکوؤں کا جو سردار تھا اس کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے کہا کہ اے بچے، تم چاہتے خاموش ہو جاتے یا جھوٹ بول دیتے، جھوٹ نہیں بولے تو خاموش بھی ہو جاتے تو تمہارا مال بچ جاتا تھا، تم کیوں بتائے؟ تو کتنی پیاری بات ہے، دیکھو قربان جائیے اس جملے پہ۔ جو لفظ محبوب ہوتے ہیں وہ لکھ دیے جاتے ہیں اور زمانے کو پھیلا دیا جاتا ہے، دیکھو یہ ان کا عمل ایسا ہے۔ جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں ان کے جو عمل ہوتے ہیں، ان کے جو کام ہوتے ہیں، جو بات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے وہ مشہور بھی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے جب یہ بات مینشن ہوئی، کیا فرمایا آپ
کہ میں گھر سے نکلتے وقت اپنی والدہ سے وعدہ کیا کہ میں کسی حال میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ دیکھو صاحب، اس کا فائدہ دیکھو آپ، جب آپ کسی بزرگ کے پاس، کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ اب اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی علماء کے پاس کیوں جانا چاہیے، کتابیں ہیں، نیٹ پہ سب دیکھ لے سکتے ہیں نا صاحب آپ، ہاں کیا فائدہ ہے جانے کا؟ یہ فائدہ ہے، دیکھو آپ یہاں ہے، دیکھو وہ ڈاکو ایک زمانے سے لوٹ رہا تھا، زمانے سے لوٹ رہا تھا، کئی لوگوں کو لوٹا، کئی لوگوں کو قتل کیا، لیکن اس کی دل کی کیفیت نہیں بدلی۔ لیکن جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جب روبرو ہوا اور آپ سے ہم کلام ہوا تو اس کے دل کی کیفیت بدلتی گئی، بدلتی گئی، بدلتی گئی، اور اس کا دل پاک ہونا شروع ہوا۔ میرے بچوں، ہم جب گناہ کرتے ہیں تو ہمارے دل پر ایک دھبا لگتا ہے، ایک ڈاٹ لگتا ہے، وہ ڈاٹ ہوتے 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 ہمارا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب ہمارا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ ہم کو نیکی کی رغبت نہیں ہوتی، اور ہمارے دل میں کوئی بات پہنچتی نہیں، دل کے اوپر سے ٹکرا کے نکل جاتی۔ لیکن جب کوئی محبوب خدا کے پاس جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، محبوب خدا کے پاس جاتے ہیں، اہل اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، تو وہ آپ کے چہرے کو نہیں دیکھتے، آپ کے دل کو دیکھتے ہیں۔ تو وہاں جانے کے بعد جو آپ کا دل ہے جو سیاہ ہو گیا ہے، اب وہ جو ہے قرآن میں بھی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ تو جو ہے ان کے دل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کی آنکھوں پہ قفلہ ڈال دیے، کانوں پہ ڈال دیے، تو اب یہ جو ہے، یہ جو قفلہ ہے ایسی کنجی کا ہے۔ تو اہل اللہ کے پاس جانے کے پاس وہ ان کا جو دل ہے، انہوں جب اللہ کی باتیں بتاتے ہیں اور جنت کا شوق دلاتے ہیں، دوزخ میں ڈالے تو یہ عذابات کرے تو یہ گناہ کا یہ سزا ہوتی ہے، جب ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے ہم کلام ہوتے ہیں تو یہ جو دل ہے ان کا پگھلنا شروع ہوتا، اور وہ جو گندگی ہے پوری نکل جاتی۔ جیسا کہ ہم کوئی بھی آرنامنٹس پہنتے ہیں، گھڑا ہے، بکیٹ ہے، یہ ہے، ہمارے پاس وہ شکل میں بنا ہوا ہے، لیکن جب اس کو ہم ایسے رکھو، آپ اس میں پانی ڈالو، اس میں پانی گرم کرو نیچے ڈال کے، کچھ نہیں ہوتا، لیکن ایک مخصوص ہیٹ پہ اس کو اگر رکھ دیں تو وہ پورا پگھل جاتا ہے، اور پگھلنے کے بعد کیا ہوتا ہے، اس پہ جو میل کچیل رہتا ہے وہ پورا نکل جاتا ہے، اور اب انہیں 24 کیرٹ ہو جاتا ہے، 24 کیرٹ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اہل اللہ کے پاس جانے سے ہمارا دل صاف ہو جاتا ہے، ہمارے دل میں جو گناہ کے دھبے لگے ہیں وہ پورے دھلتے جاتے ہیں۔ اس لیے اہل اللہ کے پاس جانا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان سے اپنے مسائل کا حل نکالنا، ہم جو ہے نا اس کے بجائے گلی گلی پھرتے ہیں، گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، پولیس اسٹیشنز جاتے ہیں، کورٹ جاتے ہیں، یہ جاتے ہیں، اپنی زندگی کو بیکار کر لیتے ہیں، مصیبت میں ڈال لیتے ہیں۔ اس کے برخلاف اہل اللہ کے پاس، علماء کے پاس جانے سے ہمارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اب جو ہے نا وہ جب حضرت شیخ عبد القادر سے ہم کلام ہو رہا تھا وہ ڈاکو، تو اس کا دل پگھل رہا تھا، اس کے گناہ وہ جو کیے تھے وہ دھل رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے جب اس سے اور تھوڑی دیر بات ہوئی تو اس نے کہا کہ اے لڑکے، تجھے معلوم ہے کہ ہم جو ہے نا ڈاکو ہیں، ہم لوٹنے والے تھے، تم نے یہ جھوٹ بول دینا تھا، نہیں ہے میرے پاس، یا جھوٹ بول دیتے تمہارا مال بچ جاتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا میں گھر سے نکلتے وقت والدہ سے وعدہ کیا ہوں کہ میں ہر حال میں سچ بولوں۔ تو جیسے ہی یہ لفظ سننا تھا، 14 سال غالباً آپ کی عمر تھی، زیادہ بڑے نہیں تھے آپ، بڑے میچورڈ نہیں تھے، لیکن یہ جملہ سننے کے بعد وہ 40-50 سال کا یہ تگڑا، جب اس کا نے بولا کہ ہم جو ہے یہ بچے کو اپنی ماں کی بات کی اتنی پرواہ ہے، اور ہم جو ہے خدا سے کیا ہوا وعدہ، نبی سے کیا ہوا وعدہ توڑ کر ہم لوگوں کا مال لوٹ رہے ہیں اور دنیا ہی کو سب کو سمجھ رہے ہیں۔ اب اس کا دل پاک ہوتا گیا، اب انہیں روتا گیا، اس کی کیفیت دیکھ کر پورے ڈاکو بھی رونے لگے، بولے سردار کیا ہوا؟ بولے نہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اب وہ
معاملہ اس کا پورا جب صاف ہو گیا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ لیا، پکڑ لے کے بولا، اے عبد القادر تم گوار ہے نا، میں تمہارے ہاتھ پہ پھر سے ایمان لاتا ہوں، پھر سے کلمہ پڑھتا ہوں، اے عبد القادر تم میری سفارش کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ آپ نے اس کے حق میں دعا فرمائی، اور وہ جو ہے نا پورے جتنا مال لوٹا تھا اب تک وہ سب مال لوٹا دیا، اور نیک صالح عابد بڑا متقی آدمی بن گیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ اللہ والوں کی صحبت اور سچ بولنے، دیکھیے سچ بولنا اللہ والوں کی عادت میں سے ہے کہ آپ بھی اگر سچ بولیں گے تو آپ کا شمار بھی ایسے بڑے بزرگوں میں ہوگا، آپ کے بعد بھی، آپ دنیا میں بھی جب تک رہیں گے آپ کی مثالیں دی جاتی رہیں گی، اور آپ کے جانے کے بعد بھی قیامت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے احوال، آپ کی باتیں اور دنیا والوں کو سناتا رہیں گا۔ آپ کا ہمارا زمانہ 1000 سال پہلے کا ہے قریب، تو اس کے باوجود بھی دیکھو آپ، ہم آپ کو دیکھے نہیں، آپ کے شہر میں نہیں پیدا ہوئے، ہاں ہم خاندان کے نہیں ہیں آپ کے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زبان سے، ہماری سماعت، ہمارے کانوں تک پہنچا رہا ہے۔ یہ فضل ہے اس کا کہ ایسے نیک لوگوں کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ تو اس لیے میرے بچوں، آپ لوگ بھی ہمیشہ 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 سچ بولتے رہو، ہمیشہ سچ بولتے رہو، گناہوں سے بچے رہو، کبھی بھی غلطی مت کرو، گناہ مت کرو۔ گناہ کیا ہے آپ لوگوں کو پتہ چل گیا۔ اب یہاں پہ جو ہے، یہاں پہ آخری بات جو بتائی جا رہی ہے، ایھا الطلاب انظر کیف صار صدق الولد صالح سبب الہدایہ کثیر من اللصوص وکیف سلکوا طریق الہدایہ بفضل صدق۔ اے بچوں دیکھو کیسا جو ہے نا ایک نیک بچے کی بات سے ڈاکو راہ راست پر آ گئے۔ آپ بھی جو ہے اس طریقے کو اپنا لو اور ہمیشہ سچ بولو۔ سچ بولنے کی بڑی فضیلت ہے، سچ بولنے سے آپ جو ہے دنیا میں بھی سرخرو رہیں گے اور اس کے بعد والی زندگی میں بھی سرخرو رہیں گے، یعنی آپ ہی کا نام ہوگا، آپ ہی کا بول بالا ہوگا۔ جو جھوٹ بولتا ہے، جو سچ نہیں بولتا، وہ دنیا میں بھی جو ہے گناہوں میں ملوث رہتا ہے، کوئی اس سے محبت نہیں کرتا، لیکن اس کے جانے کے بعد بھی اس کا کوئی نام لینے والا نہیں رہتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو آئندہ کلاس میں جو ہے ہم اس کے کوشچن آنسرس وغیرہ دیکھیں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نو ڈیٹیل کے ہمارے 3 ٹاپکس ہیں، اس کے اندر ٹوٹل 12 کوشچن آنسرس ہیں۔ یہ ہم اس میں سے آپ کو 8 دیں گے، 4 پوچھیں گے، 1 لکھے تو 2 مارکس، 4 لکھے تو 8 مارکس آپ کو ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔